کیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ نے اس بستی کو چھوڑا اور اس بستی سے گئے. ہاں ہجرت فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ میری جان کے دشمن ہو جائیں گے، آپ نے ایک اندازے سے وہاں سے یہ سمجھ کر آپ نے وہ علاقہ چھوڑا. یہ آپ نے جو ہجرت فرمائی ہمارے لحاظ سے نہیں، ان کے اونچے مقام کے اعتبار سے نامناسب تھا کہ جو پیغمبر ہے جب بھی ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے. آپ نے انتظار نہیں فرمایا. یہ نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، البتہ نبی کے اونچے منصب کے ان کے شایع نشان نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے. ایک عالم ہے، وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس نے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ کا کام تو نہیں ہے، خلاف اولا ہے. جی خلاف اولا ہے. اس نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے. یہ ایک عالم ہے، اس سے زیادہ آسان بات، اس نے 2 گھونٹ میں پانی پی لیا. 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے، اس نے 2 گھونٹ میں پانی پیا. عوام کے لحاظ سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عالم، مبلغ، عالم بعمل اور عالم اسلام، اور پھر 2 گھونٹ میں پانی پیے تو لوگ اس کی شایع نشان اس کو نہیں سمجھتے. تو اسی طرح سے آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ نے حکم الہی کا انتظار نہ فرمایا، اپنے اجتہاد سے آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی. جب آپ نے اس وطن کو، علاقے کو چھوڑ دیا تو آپ نے سمندر کا رخ کیا، بحر روم. وہاں کنارے پہنچے تو دیکھا کہ یہ کشتی لوگوں سے بھری پڑی ہے، بس ایک ہی آدمی کی گنجائش تھی. حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے اور کشتی میں آ کے بیٹھ گئے. کشتی کے مالک آپ کو جانتے تھے، اس علاقے کی مشہور ہستی تھی، آپ لوگ جانتے تھے. کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی، نہ آگے چلے نہ پیچھے آئے. تو کشتی کے مالکوں نے اعلان کیا کہ بھائیو، اس کشتی کی شان یہ ہے، اس کشتی میں اگر کوئی مجرم، گناہگار یا کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھ جائے تو یہ کشتی رک جاتی ہے، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے. بہتر ہوگا تم میں سے جو مجرم و گناہگار یا بھاگا ہوا غلام ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، وہ کشتی سے الگ ہو جائے، اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دے، تاکہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جان نہ جائے. حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا وہ مجرم میں ہوں، بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے آپ لوگ پکڑے اور سمندر میں ڈال دیں. ان لوگوں نے کہا روئے زمین پر آپ جیسا نیک آدمی نہیں، آپ بھاگے ہوئے غلام بھی نہیں ہیں، آپ مجرم اور گناہگار بھی نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے. قرآن اندازی کی گئی، قرے میں لوگوں کے نام لکھے گئے، آپ کا نام بھی لکھا گیا. قرآن نکالا تو نام آپ کا نکلا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ قرآن نکالو. دوبارہ قرآن نکال، پھر آپ کا نام نکلا. تیسری بار پھر قرآن نکالا، پھر آپ کا نام نکلا. اب جب قرآن نکالے آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں ہی مجرم اور بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے تم دریا میں ڈال دو. چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو سمندر میں مجبور ہو کر آپ کی رضامندی سے آپ کو سمندر میں ڈالنا چاہا. اللہ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں سب سے اونچے مقام کے مالک ہوتے ہیں. سمندر کی ایک مچھلی کو اللہ نے وحی فرمائی، یعنی اللہ نے اس مچھلی کے دل میں یہ بات ڈالی اور فرمایا میرا پیارا بندہ سمندر میں آ رہا ہے، تو اسے سمندر میں گرنے مت دینا، تو اپنا منہ کھول کر کشتی کے ساتھ لگ جا،
جیسی ہی اسے پانی میں اتارا جائے بڑھ کر تو اپنے منہ میں اپنی آغوش میں اسے لے لینا اور اپنے اندر پیٹ میں لے جانا. خبردار انہیں چبانے نگلنے کی کوشش، انہیں کھانے کی کوشش مت کرنا، انہیں خراش تک نہ آئے. تیرا بدن ان کے لیے ہم جیل خانہ نہیں بنا رہے، بلکہ تیرے پیٹ کو ہم ان کے لیے ان کے گھر کا ایک کمرہ بنا رہے ہیں. تیرا پیٹ ان کے لیے آرام گاہ ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے جیل خانہ قید خانہ نہیں. وہ ایک بڑی مچھلی آئی، نمودار ہوئی، کشتی کے ساتھ لگ گئی اور جیسی آپ کو سمندر میں ڈالے جانے لگا اس نے اپنا منہ بڑھایا اور آپ کو اپنے اندر لے لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے پیٹ میں لے لیا. اب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لیے گھومتی ہے، سمندر کی تہہ میں جاتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، چکر لگاتی ہے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں خود بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جس طرف جاتے ہیں مچھلیوں کے منہ سے اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے. مچھلیاں ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی سنائی دیتی ہیں اور پیٹ میں آپ کا جو ذکر تھا وہ یہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مالک و مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر کمزوری سے تو پاک ہے اور میں تو ظالم ہوں، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے. نبی کا ایک مقام ہے، نبی اپنے شایان شان جب اس سے لغزش ہو جائے جو اس کے اعلیٰ شان کے عین مطابق نہ ہو اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وہ اونچے درجے کی بات ہو. یہ جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں اور یہ جو اونچی ہستیاں ہیں، ان کی جو لغزشیں ہیں وہ نیکوں کی نگاہ میں نیکی ہیں، لیکن ان کے مقام کے لحاظ سے وہ چیز ان کے مرتبے سے نیچے ہے، اس لیے وہ چیز انہیں اپنی نگاہوں میں گناہ معلوم ہوتی ہے، گناہ معلوم ہوتی ہے. اور آدمی سے گناہ ہو تو اپنے آپ کو ظالم کہتا ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اللہ کا بہترین بندہ، ایک خاص بندہ ہونے کے ناطے اس خاص بندے کا اپنے مولا سے جو تعلق ہے اس تعلق کی بنا پر اپنے آپ کو ظالم کہا. یہ نبی کی شایان شان ہے. ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان الفاظ سے یاد کریں جو الفاظ انہوں نے ادب میں اللہ کے سامنے اور عاجزی اور انکساری کے طور پر اس کا اظہار انہوں نے فرمایا. یہ انہی کو شایان شان ہے. ایک باپ اپنے بیٹوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، مولا میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں تیرا مجرم بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. بیٹوں کو کہتے ہیں، بیٹے میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں گناہ گار ہوں. تو یہ باپ کو تو زیب دیتا ہے، لیکن یہی جملے پلٹ کر بیٹا کہے تو نالائق کہلائے گا. اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ باپ کو نالائق کہے، باپ کو گناہ گار کہے اور یہ کہے کہ باپ اپنے آپ کو جب گناہ گار کہتے تو ہوگا گناہ گار. جی اس اولاد کو نالائق کہا جائے گا. اور باپ اپنے آپ کو جیسا بھی کہے، یہ اس کی عاجزی انکساری اس کی منصب ہے. اپنے آپ کو انسان جیسا کہے، اس کی اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جملے اس پر دہرائے. آپ یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن اور 40 رات آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ زندہ رہے. اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، تسبیح کرتے تھے. 40 دن کے بعد اللہ نے مچھلی کو فرمایا کہ میرے اس پیارے بندے کو سمندر کے کنارے ڈال دے. مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈالا.